الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد پیارے اور محترم سامعین کرام، گزشتہ حصہ 6 میں آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کے حوالے سے عرض کیا، اور عمر ابن سعد کا امام علی مقام کے پاس آنا، اور جو ہے جب کوئی بھی ایسی صورت پیدا نہ ہوئی کہ امام علی مقام نے کہ اس صورت بھی یزید کی بیعت کے لیے جو ہے حامی نہیں بھری، تو بالآخر ابن زیاد کو رے کی حکومت کا نشہ تھا، اور ابن زیاد نے حضرات گرامی امام علی مقام پر پانی بند کرنے کے لیے فرات کے کنارے جو ہے لشکر بھیج دیے، اور انہوں نے وہاں گھیرا ڈالا، اور حضرات گرامی امام علی مقام کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن گزر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اسی حالت میں جو ہے پانی کی پیاس سے جو ہے تڑپ. اس مارکہ ظلم و ستم میں اگر جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا تو اس کے حوصلے پس ہو جاتے، اور حضرات گرامی فرزند رسول کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا۔ اس موقع پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، امام علی مقام نے سب کو پس پوش ڈالا، اور راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر ماری، اور حضرات گرامی امام علی مقام نے راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کے لیے آپ نے خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی۔ اپنا گھر لٹانا، اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ گرامی جب کسی طرح بھی شکل مصالحت پیدا نہ ہوئی، اور کسی طرح بھی جو ہے جفا شعار قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی، اور تمام صورتیں امام علی مقام کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگان خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت امام علی مقام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل باقی نہ رہی، یہ نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے، وہ جان کے پیاسے ہیں بس۔ مراد اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام نے اپنی قیام گاہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی، اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ خیمہ دشمنوں کے ایذا سے محفوظ رہے۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ حضرات گرامی جمعے کی صبح حضرت امام علی مقام نے تمام اپنے رفقاء اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری باجماعت نماز انتہائی شوق اور خوشی و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 10 محرم الحرام کا قیامت نما دن آ گیا، جب کسی قسم کی کوئی بھی شکل مصالحت پیدا نہ ہوئی۔ ظالموں نے کسی صورت بھی اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ امام علی مقام سے صرف بات کے ذریعے
جنگ ختم کرنے کی بات ہو جائے اور امام علی مقام کو ان کے شہر مدینہ واپس جانے دیا جائے، جب کوئی صورت پیدا نہ ہوئی، 10 محرم کا دن ہے، صبح کے وقت فجر کی نماز امام علی مقام نے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی، پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمے میں تشریف، محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک قطرہ آب میسر نہیں اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ذوق و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہی لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، انہوں نے ناز پروردگار نے آغوش رسالت کو کیسا پجمردہ کیا ہوگا۔ ان غریبان بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر حضرات گرامی تیروں، تیغ اور دیگر چیزوں کے ساتھ صفے باندھا اسلحے لے کر موجود ہے۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر بندوں میں ماں بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام علی مقام نے عرصہ کار زار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا جس میں امام علی مقام نے بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر میں نے نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان پہ در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون، میری والدہ میں کس کا لخت جگر ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں انہی بطول زارا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرنے کے وقت عرش ندا کی جائے گی۔ اے اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی اس سے تم بے خبر نہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری مجھ پر تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک گروہ آدھا میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے حضرت امام علی مقام سے کہا، کہنے لگا اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو قادر ہے، جھوٹ کا، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت امام علی مقام اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقوی حضرات گرامی اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے
ایسی حالت میں بھی جب کہ آپ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے تلواریں کھینچے ہوئے جان کے پیاسے تھے، بے باکوں نے کمال بےادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت اپنے جذبات قبضے میں ہے اور پیش نہیں آتا، فرماتے ہیں خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے، تاکہ اس خون ریزی کا وبال آدھا ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن خدام سے آلودہ نہ ہو، لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوز جگر کی تشفی کی بھی میں تدبیر کر سکتا ہوں۔ اب تو دیکھ، یہ فرما کر دست دعا دراز فرمائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب عز و جل عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ حضرت امام علی مقام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرات گرامی امام علی مقام سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام علی مقام کا یہ کلمہ سن کر صف اعداء میں سے ایک اور بے باک نے کہا، وہ کہنے لگا آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو امام علی مقام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، آپ نے اس کے لیے بھی بددعا فرمائی اور عرض کیا، یا رب عز و جل اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام علی مقام نے یہ دعا فرمائی اور قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا، ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے حمیت و غیرت کو ذرا بھی حیا نہ آئی۔ حضرات گرامی، ایک شخص نے امام علی مقام کے سامنے آ کے بدبخت نے کہا، اے حسین، اے امام، دیکھو دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام علی مقام نے اس کے حق میں فرمایا اللہم امتہ عطشانا، یا رب عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا چمکا، مزنی کا گھوڑا بھاگا اس بدبخت کا۔ حضرات گرامی، اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تو پیاس اس پر غالب ہوئی، اس شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینا تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کی قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا اور وہاں سے جنگ کے نقارے بجائے جاتے رہے، بالآخر آپ کے امام علی مقام کے خاندان کے نونہال شوق جان بازی میں سرشار تھے، انہوں نے میدان میں جانا چاہا، لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگامے کی خبر پہنچی تھی وہاں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہو گئے، انہوں نے اصرار کیے، حضرت کے در پہ ہو گئے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندان اہل بیت کا کوئی بچہ بھی میدان میں جائے، یہ ان کو گوارا نہ تھا۔ حضرت امام علی مقام کو ان اخلاق کشوں کی جو ہے التجائیں منظور فرمانا پڑی اور انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بصالت کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے اور ایک ایک آزاد کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کر دی۔ حضرات گرامی، اس طرح بہت سے جان باز فرزندان رسول پر اپنے جان نثار کر گئے، کتب سیر میں ان کے ناسما موجود ہیں، یہاں ہم اس کو ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔
البتہ ایک شخص اس کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ قبیلہ بنی کلب کا ایک خوبصورت جوان تھا، اور 17 روز ہی اس کی شادی کو گزرے تھے، اور ابھی حضرات گرامی اس کی والدہ جو کہ بیوہ تھیں، ان کی گھر کی ساری کمائی اس نوجوان سے چلتی تھی۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہر ڈالنے کا رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرنے لگا، ماں در محترم، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اور میں ساری زندگی آپ کا فرما بردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم میں رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہو۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی۔ حضرات گرامی، یہ جس شخص کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا نام تھا عبداللہ کلبی۔ یہ بنی کل سے تعلق رکھنے والا، اس لیے اس کو کلبی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، بالآخر اس شخص کی والدہ نے اسے کہا کہ آل رسول پر، نبی کے نواسے پر، حسین پر جانیں ان کی لی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں تو اس پر اپنی جان لٹا، اگر ان کی جانیں لٹ گئیں اور تیری جان باقی رہی تو اس جان کا کیا فائدہ؟ حضرات گرامی، وہ اس بات پر راضی ہوا اور جو ہے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ میں جا کر کے اپنی بیوی سے 17 روز ہی چونکہ شادی کو ہوئے تھے، اس سے جو ہے کچھ بات کر لوں۔ اپنی بیوی کے پاس گیا حضرات گرامی، اور اس نے جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی ماں پہلے اس سے کہتی تھی کہ بیٹا، وہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کو بتانے جائے اور وہ تجھے اپنی طرف مائل کر لے اور تو اس سے محروم ہو جائے۔ کہنے لگا، نہ نہ ماں، امام علی مقام کی محبت میں دل میں ایسی پختہ ہو چکی ہے کہ مجھے اس کا کچھ کہنا اثر نہ پڑے گا۔ وہ گیا اپنی بیوی کو اور اس نے فرزند رسول کی خبر دی، میدان کرب و بلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میں یہ تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، ہے میرے آرام چاہ، افسوس یہ کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جان جہان پہ، اس جان جہاں پہ جان قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا، وہاں مورے تیری خدمت کی آرزو مند ہوگی۔ مجھ سے عہد کر کہ جب سردانان اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے گا۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرات گرامی، دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گوئی میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شاعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرا یہ نوجوان شور، وہ کہنے لگی امام علی مقام سے کہ میرا یہ نوجوان شور حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے۔ میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قرابت رشتے دار ہیں تو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ بالآخر حضرات گرامی، اس کی امام علی مقام سے گفتگو ہوئی اور امام علی مقام کے سامنے تمام عہد طے ہوئے، اور وہاں نے عرض کر دیا کہ امام علی مقام، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے گی، اور میں اسے عہد کیا ہے۔ وہاں اجازت لے کر میدان میں چلا۔ لشکر اعداء نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر سوار ہے، اجل ناگانی کی طرح دشمن پر تاخ لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑھتا آ رہا ہے، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر۔
اور اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچا۔ حضرات گرامی ظالموں سے مبارز طلب کیا، ان سے لڑتا رہا، مبارز آتے گئے، ان کے لاشیں بچھاتا گیا۔ بالآخر حضرات گرامی جو ہے اس نے کئی ہزاروں کے لاشیں بچھا دی ایک اکیلے نے، اور حضرات گرامی اپنی جان کا بھی اس نے نذرانہ پیش کیا۔ امام علی مقام کی جناب نے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات گرامی بات وہی ہے کہ یہ اکیلا تھا تو ان پر کافی آ جاتا تھا، لاشوں کے لاشیں بچھا دیے۔ جب کسی طرح نہ بن پڑی تو وہی جو کوفیوں کی روش چلی آ رہی ہے، انہوں نے اب عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ایک ساتھ ہجوم کر کے اس پر حملہ کرو، جب بھی اس کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ان ساروں نے ایک ساتھ حملہ کیا اور عبداللہ کلبی کو حضرات گرامی ان لوگوں نے راہی جنت کر دیا۔ حضرات گرامی انہوں نے اپنی جان جو ہے امام علی مقام کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسکنکم اللہ فرادیس الجنان واغرقکما فی بحار الرحمت والرضوان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ عز و جل حصہ 7 میں آپ کے سامنے حر بن ریا اس کی شہادت اور نکل کر لشکر اعداء سے امام کے لشکر میں آنے کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔